بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفرٹیلٹی یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زنانہ بانجھ پن کے حوالے سے جو لیکچر سیریز چل رہی تھی، اس میں جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ میازمیٹک ٹریٹمنٹ کے حوالے سے۔ ہنی من نے جب ہومیوپیتھک طریقہ علاج دریافت کیا تھا تو کچھ مسائل حل نہیں ہو رہے تھے، تو ہنی من نے خود ہی ان مسائل کو حل نہ ہونے کی ایک وجہ کچھ رکاوٹ پیش کی تھی۔ وہ جو رکاوٹیں تھیں ان کو توڑنے کا جو عمل تھا وہ بیسیکلی میازم تھا۔ میازم سے مراد یہ ہے کہ ایسی رکاوٹیں جن کی وجہ سے کوئی بھی بیماری ٹھیک نہیں ہوتی، وہ جو میازمیٹک تھیوری تھی اس میں 3 چیزیں شامل تھیں: ایک سورا، ایک سائیکوسس اور ایک سفلس تھا۔ ہنی من کی میازمیٹک تھیوری کے مطابق سورا سے یہ مراد ہے کہ جو بھی باڈی کے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، جیسے جسم کے اندر خارش ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، چھوٹے موٹے جو مسائل ہوتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، لیکوریا وغیرہ کے مسائل ہوتے ہیں، مینسز کے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سورا کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ یعنی خواتین کے بانجھ پن کے حوالے سے جب بھی چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں، یعنی ایگز لیول ایک بنتا تو ہے مگر پوری طرح پورے سائز کا نہیں بنتا، اسی طرح اور کوئی چھوٹے موٹے مسائل ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ سورا کے حوالے سے۔ سورا کے اندر انیشیل سٹیج کی گریڈ 1 کی ڈیزیزز شامل ہوتی ہیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ سائیکوسس میازم تھا۔ سائیکوسس میازم سے یہ مراد ہے کہ جب بھی بیماری سیکنڈ گریڈ پہ جاتی ہے، جب باڈی کے اندر گروتھ شروع ہو جاتی ہے، جیسے سسٹ بننا شروع ہو جاتی ہیں، یا اسی طرح کوئی اور چھوٹی موٹی فائبرائڈ ہوتی ہے، اور کوئی چھوٹے موٹے مسائل جو گروتھ لیول پہ ہوتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے موٹاپا ہو جاتا ہے، اس طرح کے جو مسائل ہوتے ہیں وہ سائیکوسس میں فال کرتے ہیں۔ سائیکوسس کے حوالے سے یعنی جو آرگن کی گروتھ لیول پہ شامل ہوتے ہیں۔ تیسرا جو درجہ تھا وہ بنیادی طور پہ تھا سورا، سائیکوسس اور سفلس۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے سفلس کا، یعنی خواتین کے بانجھ پن کے حوالے سے وہ تمام مسائل جس میں یا تو بالکل ایگ بنتے ہی نہیں ہیں، یا پی سی او ہوتا ہے، فائبرائڈ بن جاتی ہیں، اور اس طرح کے یعنی مشکل قسم کے مسائل جو ہوتے ہیں جس میں ابارشن کی ہسٹری ہوتی ہے، اور بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، بڑے مشکل قسم کے ٹارچ پروفائل ٹائپ کے جو کیسز ہوتے ہیں، اس میں سائیکوسس کے علاوہ سفلس کی ہسٹری ہوتی ہے۔ اب ہم اگر اس کی مختصر ٹریٹمنٹ کے حوالے سے موٹا موٹا بھی دیکھتے ہیں تو سورا میں سلفر سورائنا وغیرہ اس طرح کی دوائیاں استعمال ہو جاتی ہیں، سلفر لائکو کلکیریا کاربیہ دوائیاں استعمال ہوتی ہیں۔ سائیکوسس کے حوالے سے میڈولینم، تھوجا، سبائنا، کاسٹیکم اس طرح کی دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، اور سفلس کے حوالے سے سفلینیم، آرامٹ اور باقی جو ڈی جنریشن کی دوائیاں ہیں، اس طرح کی جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ سفلس کے اندر سفلس کے کیسز میں استعمال ہوتی ہیں۔ راجن سنکارن نے میازم کے حوالے سے اور کچھ میازم پیش کیے ہیں۔ راجن سنکارن نے ٹوٹل 10 میازم پیش کیے ہیں۔
جس میں سورا، سفلس اور سائیکوسس کے علاوہ چوتھا جو میازم پیش کیا تھا وہ ٹی بی کا میازم ہے۔ ٹی بی کا جو میازم ہے، ٹیوبر جو میازم ہے، وہ باڈی کے کسی حصے میں بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح کر کے جو خواتین کے آرگنز ہوتے ہیں، یوٹرس ہے، اسی طرح کر کے اووری ہے، یا برین کے اندر جہاں سے ایف ایس ایچ وغیرہ، ایل ایچ وغیرہ ہارمونز بنتے ہیں، کسی بھی جگہ پہ ٹی بی کا عنصر پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے تمام کیسز کو ہم ٹیوبر میازم میں کنسیڈر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کینسر میازم ہوتے ہیں۔ جن فیملیز کے اندر کینسر کی ہسٹری ہوتی ہے اس میں کینسر میازم کے تحت ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے۔ اسی طرح راجن سنکارن نے ان 5 میازم کے علاوہ جو باقی 5 میازم پیش کیے تھے اس میں ایک ایکیوٹ میازم ہے، ایک ٹائیفائڈ میازم ہے، ایک رنگ وارم میازم ہے، ایک جو ہے وہ ہرپیز میازم ہے، اور ایک اور جو میازم تھا وہ ملیریا میازم ہے۔ یہ جو 10 میازم ہیں یہ راجن سنکارن نے پیش کیے تھے، اور اس میازمیٹک تھیوری کے حوالے سے ہومیوپیتھک میں اس کا الگ الگ لیول پہ علاج موجود ہے۔ اب اسی طرح کر کے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں تو جتنے نئے نئے وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ سامنے آ رہے ہیں، ان مختلف وائرس کے حوالے سے نئے نئے میازم سامنے آ رہے ہیں۔ تو اسی طرح کر کے ہومیوپیتھک کے اندر ایسے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ بہت اچھا موجود ہے۔ اسی طرح کر کے میازمیٹک تھیوری کے بغیر خواتین کا جو بانجھ پن کا عمل ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میازمیٹک تھیوری کے حوالے سے جو مین دوائیاں استعمال ہوتی ہیں، جتنے بھی نوسوڈز ہوتے ہیں وہ آلموسٹ میازمیٹک تھیوری میں اپلائی کیے جاتے ہیں، جیسے کارسینوسن ہے، ٹیوبر ہے، میڈورینم ہے، ٹائیفائڈینیم ہے، سورائنم ہے، اسی طرح کر کے ہرپیز ہے، اسی طرح کر کے مختلف جو دوائیاں ہیں، مختلف دوائیوں کا درجہ مختلف میازم کے حوالے سے اپلائی کیا جاتا ہے۔ تو ان دوائیوں کے بغیر، اس میازمیٹک تھیوری کے بغیر علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اکثر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میازم کی جو اپروچ ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ ڈاکٹروں کے درمیان ایک ایشو چل رہا ہے، لیکن میرے علم کے مطابق جب بھی آپ ریپرٹری کو دیکھتے ہیں تو ریپرٹری کے اندر جب آپ مختلف ریوبرک استعمال کرتے ہیں یا مختلف مسائل کو ڈھونڈتے ہیں تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی دوائی ملتی ہے جو میازمیٹک لیول پہ موجود ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی ایسی دوائی سلیکٹ کرتے ہیں یا کوئی ایسا ریوبرک ڈھونڈتے ہیں یا کوئی ایسا کیس ریپرٹائز کرتے ہیں، تو اس میں اگر مثال کے طور پہ کوئی دوائی علامات کے مطابق کارسینوسن آتی ہے یا ٹیوبر کلائنم آتی ہے یا میڈورینم آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دوائی اس روبرک کے اندر اس میازمیٹک لیول پہ موجود ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس تھیوری کے بغیر ہومیوپیتھک کی جو پریکٹس ہے وہ بہت مشکل ہے۔ آپ اس کو فوکس کریں، بہت اچھے نتائج مل سکتے ہیں۔ جتنے بھی ڈاکٹر زیادہ سے زیادہ کیسز دیکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پریکٹس جن کی چل رہی ہے، وہ میازمیٹک تھیوری کو ضرور فوکس کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہومیوپیتھی کی بہتری کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔